بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یہودی کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک خوبصورت اور سبق آموز واقعہ ہے جو ہمارے لیے صبر، انصاف اور حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ میں اس واقعے کو آج اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ ایک نیک اور عادل شخصیت۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہر طرف امن اور محبت کی فضا قائم تھی۔ یہاں کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن چکے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھتا تھا اور اپنی زندگی میں انصاف، سچائی اور حسن سلوک کو ترجیح دیتا تھا۔ اسی شہر میں ایک یہودی بھی رہتا تھا جو کہ اپنے کردار اور معاملات میں بہت سخت اور بے رحم سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے اپنی بات منوانے کے لیے سخت رویہ اپناتا اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اسے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرانے کی کوشش کی۔ قرض کا معاملہ۔ ایک دن اس یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ رقم ادھار لی۔ وقت مقررہ پر جب قرض کی واپسی کا وقت آیا تو یہودی نے نہ صرف رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگانے لگا کہ آپ نے قرض کی ادائیگی نہیں کی۔ یہودی کی نیت تھی کہ وہ حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے سامنے بدنام کرے گا اور انہیں اس جھوٹے الزام میں گرفتار کروا دے گا۔ یہودی کا دعویٰ۔ ایک دن یہودی نے حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں روک لیا اور ان پر زور زور سے الزام لگانے لگا کہ آپ نے اس کی رقم واپس نہیں کی۔ یہودی نے کہا، محمد، تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا۔ میں نے تمہیں قرض دیا تھا لیکن تم نے اسے واپس نہیں کیا۔ حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے اسے نرمی سے جواب دیا، اے یہودی بھائی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تم سے کبھی کوئی قرض نہیں لیا۔ اگر میں نے کوئی قرض لیا ہوتا تو یقیناً وقت پر واپس کرتا، لیکن یہودی اپنی ضد پر مقرر رہا اور اس نے حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے جھوٹے دعوے کو بار بار دہرانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہاں کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کا رد عمل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ وہ یہودی کی جھوٹی باتوں سے بہت ناراض ہوئے اور اسے سخت جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا، نہیں، اسے کچھ مت کہو، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اس معاملے کو حکمت سے حل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا، تم کتنی رقم کا دعویٰ کر رہے ہو؟ یہودی نے کہا، میں تم پر 10 دینار کا قرض لینے کا حقدار ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ یہودی کو 10 دینار ادا کیجیے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور یہودی کو اس کی مطلوبہ رقم ادا کر دی۔ یہودی کا ایمان لانا۔ جب یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلند اخلاق اور عظیم کردار کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ کس عظیم شخصیت کے ساتھ ناحق ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے کہا، اے محمد، میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ اپنے صبر اور حسن سلوک سے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے گلے لگایا اور فرمایا، تمہارا اسلام قبول کرنا اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے
کہ ہمیں کسی بھی حال میں صبر اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیشہ حسن سلوک، صبر اور برداشت کا سبق ملتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے کردار کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں اور انہیں سچائی کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔